بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ طلاق رجعی میں اور طلاق بائن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق رجعی کا معنی رجوع کرنا اور بائن کا معنی جدا ہونا۔ اگر ایک بندہ ایک طلاق دے اور واضح الفاظ میں لفظ طلاق استعمال کرے ایک مرتبہ، تو یہ 3 مہینے کے اندر زبانی کلامی رجوع کر سکتا ہے کہ میں نکاح کو واپس لیتا ہوں، میں طلاق کو واپس لیتا ہوں۔ نکاح کی بھی دوبارہ ضرورت نہیں 3 مہینے کے اندر اگر لفظ طلاق واضح طور پر بولے اور ایک مرتبہ بولے کہ میں نے ایک طلاق دی، تو یہ 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 2 طلاق دے دے تو بھی رجوع کر سکتا ہے، واضح الفاظ میں 2 طلاق دے۔ لیکن اگر 3 مہینے گزر جائیں، 3 مینسز اس کے گزر جائیں، پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، 1 کے بعد بھی 2 کے بعد بھی۔ پھر اگر یہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو 3 طلاقوں والا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایک طلاق رجعی، دوسری بھی رجعی ہو سکتی اگر واضح الفاظ میں کہے لفظ طلاق، لیکن 3 طلاقیں دے دی تو مغلظہ۔ اور بائن کب ہوتی ہے؟ جب وہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو وہی طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ رجعی جو ہوتی ہے وہ ایک طلاق دی اور 3 مہینے گزر گئے، اب نکاح ٹوٹ گیا، تو جب نکاح ٹوٹ جائے نا تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، وہی ایک بائنہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اب طلاق بائن کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، جب مرضی کر لے، کوئی مدت نہیں ہے اس کی، بڑی بچت ہے اس میں بھی، بہت بچت ہے، پھر کوئی ٹائم لمٹ نہیں۔ طلاق بائن کے بعد کوئی ٹائم لمٹ نہیں، 1 سال، 2 سال، 10 سال، بڑی میں نے زیادہ مدت بتا دی، ورنہ 5-6 مہینے بعد عقل ٹھکانے آ جاتی۔ وہ مولانا صاحب ہم واپس آنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر بگڑ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، لائن لگی ہوئی جامعہ شفیع میں، دارالفتہ میں۔ لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ 1 یا 2 کے بعد ہوتا تو مسئلہ ہو جاتا۔ اس لیے اول تو لفظ طلاق دینا ہی نہیں، غصے میں تو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اور بہت سارے لفظ ہیں جن سے طلاق نہیں ہوتی، وہ بول لے بندہ، یہ نہ بولے۔ اور یہ ایک ضروری بات بتانے والی ہے کہ اگر ایک طلاق رجعی دی نا، زبانی کلامی واپس لے لی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ بیوی کو لا کر ہدیہ تحفہ بھی کوئی دے دیا نا، تب بھی یہ طلاق واپس ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک طلاق رجعی دے دی، چند دن بعد صلح کے لیے نا بیوی کو جوڑا لا کے دے دیا، کچھ نہیں کہا، جوڑا لا کے دے دیا، وہ طلاق واپس ہو گئی، نکاح پھر باقی، کوئی ہدیہ بھی دے دے نا۔ لیکن جو بات بڑی دھیان سے سننے والی وہ یہ ہے کہ اس کے پاس 3 کارتوس تھے، 3 طلاقوں کا حق تھا، 1 کارتوس چل چکا ہے، اب 1 طلاق دے کے واپس لے لی، ٹھیک ہے، نکاح باقی ہے، لیکن آئندہ اگر طلاق دی نا، یہ طلاق نمبر 2 ہوگی، اور اگر 2 کے بعد رجوع کر لیا، نکاح کر لیا، پھر اگر 1 بھی دی نا تو یہ تیسری ہوگی۔ یہ اہم بات ہے سمجھنے والی کہ جس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور عام حالات میں نا 1 طلاق اگر بالفرض نوبت آ بھی جائے تو اسٹامپ پیپر پر باقاعدہ سب کچھ کر کے 1 طلاق دے دی جائے، بس جب 3 مہینے ختم ہو جائیں یہ عورت کہیں اور شادی کر سکتی، عزت پوری ہوگی، مرد کہیں اور شادی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر 3 مہینے 6 مہینے کے بعد ساری باتوں کو بلانا چاہتے ہیں، اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ باقی جو الفاظ لکھے نا کہ طلاق دینے کے الفاظ، فارغ کرنے کے الفاظ، یہ صرف مفتی صاحب سے پوچھے جائیں تو وہ پوچھ کر کے بھی تمہاری نیت کیا تھی، بیوی کو کہا تو فارغ ہے میری طرف سے، تو گھر سے نکل جائے، اس وقت پھر وہ مفتی صاحب نیت پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا تھی، طلاق دینے کی نیت تھی کہ نہیں تھی، یہ میں تجھے علیحدہ کر دوں گا، میں تجھے علیحدہ کر دیتا ہوں، میں الگ گھر لے دیتا ہوں، کھلا کر دیتا ہوں، تو پھر مفتی صاحب پوچھتے ہیں، وہ یہ ہاں مجمع میں نہیں بتانے چاہیے الفاظ۔ ایک صاحب نے کہا کہ الرقیۃ الشرعیہ کیا ہے؟ اصل میں رقیہ کہتے ہیں دم کو، رقیہ دم، تعویذ، دم،
شرعی کا معنی شرعی، رقیہ تو شرعی عربی میں کہتے ہیں شرعی دم، یعنی ایسے الفاظ جو قرآن مجید کے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہوں، ایسے الفاظ پڑھ کر دم کیا جائے تو یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، جائز کیا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو اپنے سونے سے پہلے 3 دفعہ قل هو اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنے اوپر ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرتے تھے، تو دم کرنا سنت۔ ہاں الفاظ اگر غیر شرعی ہوں تو پھر وہ دم بھی غیر شرعی ہوتا ہے۔ یہی حال تعویذ کا ہے، اگر تعویذ میں الفاظ درست ہوں، تعویذ کو بندہ نہ سمجھے کہ یہ کام کرنے والا ہے بلکہ اللہ سے دعا مانگی ہے تو پھر وہ رقیہ شرعیہ جائز ہے۔ ایک صاحب نے کہا قنوت نازلہ کے بارے میں بتا دیں۔ یہ قنوت نازلہ اصل میں مصیبت کوئی نازل ہوئی وہ مسلمانوں پر، مصیبت کوئی نازل ہوئی، کوئی دشمن ملک مسلمانوں پر حملہ کر دے، ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر عربی میں دعا مانگتے تھے اس دشمن کے لیے، دشمن کے خلاف جس سے نقصان پہنچ رہا ہوتا تھا، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ عام فجر کی نماز میں صبح دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ ایک صاحب نے کہا کیا ٹائی لگا کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جائے گی؟ آگے پتہ نہیں کیا پوچھا ہے، سال کا مسئلہ بھی بتا دیں، نہیں پتہ نہیں، صدل کا مسئلہ بھی بتا دیں، صدل ہوگا کیا؟ اچھا ٹائی جو ہے نا، ٹائی اس کا پورا نام اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں نا تو پورا اس کا نام ہے نیک ٹائی، اور اس کو آپ نا لفظ نیک ٹائی کو نا آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں پڑھیں تو اس کا مقصد بھی وہاں لکھا ہوا ہے کہ نیک کا معنی گلا، گردن، اور ٹائی کا معنی پھندا، نیک ٹائی کا معنی گلے کا پھندا، کہ جو بندہ عقیدہ رکھتا ہو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے، وہ زندہ نہیں اٹھائے گئے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے گلے میں یا تو صلیب لٹکائے یا ٹائی پہنے، نیک ٹائی پہنے۔ کوئی متشددانہ بات میں نے کی نہیں، کوئی تشدد والی بات، سخت بات میں نے کی نہیں۔ میں نے تو کہا ہے کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ٹائی نہیں ملے گا آپ کو، وہاں لفظ وہاں نہیں ملے گا، نیک ٹائی، اس کا پورا نام جو ہے وہ نیک ٹائی ہے، گلے کا پھندا۔ تو اس سے تو عقیدہ واضح ہوتا ہے، عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ فیشن کے طور پر باندھی تھی، کیا باندھی تھی، یہ بات کی بات ہے۔ ایک صاحب نے کیا کہ کسی اللہ والے کا واسطہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے؟ بعض بزرگوں کا شجرہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ان کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں۔ جی اصل میں ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگنا یہ تو ثابت ہے، یہ تو ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہماری یہ دعا قبول فرما، جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اپنے اعمال کا، اپنے ذاتی نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا مانگنا بالاتفاق صحیح ہے۔ اے اللہ میں نے فلاں موقع پر ماں باپ کی خدمت کی تھی، فلاں گناہ تھا وہ میں نے چھوڑ دیا تھا صرف تیری ذات کی خاطر، اے اللہ مجھے اب یہ میرا کام کرنے۔ یہ ثابت ہے حدیث غار سے، حدیث غار مشہور حدیث ہے، صحیح ستہ میں ہے کہ وہ 3 بندے غار میں چلے گئے، اوپر سے پتھر آ گیا، وہ پتھر آیا تو غار کا دروازہ بند ہو گیا، اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، تو ان تینوں نے اپنے نیک عمل کو یاد کیا تھا، ایک نیک عمل کا واسطہ دے کر دعائیں مانگی تھی، تو اللہ نے وہ پتھر ہٹا دیا۔ تو اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا مانگنا 100% ثابت، اور اس میں اختلاف بھی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اب اختلاف کس میں ہے کہ کسی اور نیک بندے کا یا نیک بندے کے اعمال کا واسطہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔
ہمارے جو جامع شفیہ کے جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے نزدیک یہ جائز ہے۔ کسی دوسرے نیک بندے کا واسطہ دے کر، کسی نیک بندے کا واسطہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں نے بارش مانگی تھی، حدیث بارش مانگی، اور بھی دلیلیں ہیں، لیکن ہمارے علماء محتاط کہتے ہیں کہ بس لوگوں کو اس کی عادت نہ ڈالیں، لوگوں کو کہیں اللہ سے براہ راست مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض بیچارے جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں وہ ان بزرگوں کا واسطہ دے کر پہلے مانگتے ہیں، پھر ڈائریکٹ انہی بزرگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ پہلی سیڑھی پر روک دیتے ہیں کہ اپنے عمل کا واسطہ دے دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے دیں، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے دیں، تاکہ وہ جو ایک نازک مرحلہ ہے اس میں کوئی بندہ نہ جا پڑے۔ ایک صاحب نے کہا نکاح میں لڑکے لڑکی کو کلمہ پڑھانے ضروری ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھائے جائیں۔ جی اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کے وقت میں اگر اجنبی ہو نا، پتہ نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس وقت نکاح خواہ کو چاہیے کہ وہ لڑکی سے بھی کلمہ سن لے، اس کا وکیل اگر پتہ ہے مسلمان ہے تو ضرورت نہیں، اور لڑکے سے بھی اگر نہ پتہ ہو کون ہے، مسلمان ہے تو کلمہ سن لیں اس سے، جائز ہے، لیکن فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کو کوئی فرض واجب نکاح کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے کلمے نہیں پڑھائے تو نکاح نہیں ہوا، یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ نمازی نے ساتھ والے نمازی کی آواز سن لی، تسبیحات وغیرہ، تو نماز پر اثر پڑتا ہے دونوں کی یا ایک کی؟ جی اصل میں بعض لوگ تو بہت ہی حساس ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے حافظ حضرات جو تراویح میں سناتے ہیں نا، یہ تو بہت ہی حساس ہوتے ہیں، پیچھے کوئی ذرا سا کھانس بھی لینا تو یہ بیچارے بھول جاتے ہیں، اور بعض نمازی اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ساتھ والا اگر ذرا سی اونچی آواز میں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان، وہ دوسرا بھول ہی جاتا ہے، نمازی ساتھ والا بھول جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہو تو کوشش کرے بندہ اپنے اوپر قابو پانے کی، اور دوسرے نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اتنی آواز نہ نکالے کہ ساتھ والا بھول جائے۔ اس سے گناہ کوئی نہیں ہوتا، ثواب میں بھی کمی کوئی نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرے کہ اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک صاحب نے کیا مردوں کے لیے عمرے کے دوران ہوائی چپل یا اس سے ملتی جلتی چپل پہننا ضروری ہے؟ جی ضروری نہیں، اصل بات پتہ کیا ہے کہ احرام کے دوران، عمرے کے دوران نہیں، حج ہو یا عمرہ ہو، صرف احرام کے دوران، پورے سفر میں نہیں۔ احرام کی حالت میں پاؤں کے اوپر کے حصے کو ٹخنوں کو ڈھانپنا منع ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، یہ احرام کی پابندیوں میں سے ہے مرد کے لیے صرف، کہ ایسا جوتا پہنے کہ جس سے پاؤں کی اوپر والی ہڈی اور دونوں ٹخنے یہ چھپے نہ۔ تو اگر بعض کمپنیاں ہیں انہوں نے بنائی ہے ہوائی چپل کی طرح، آگے صرف پٹی تھوڑی سی انگلیوں پر آ جاتی ہے، پیچھے سے وہ تسمہ یوں کر کے آتا ہے کہ جس سے پاؤں سے وہ نہیں نکلتی، لیکن مفتیان کرام کو دکھا لی جائے۔ تو بعض نے بنائی ہے ایسی چپل، سینڈل سا بنایا، سینڈل سا، تو یہ وہ حضرات جو بزرگ ہوتے ہیں، پاؤں میں ہوائی چپل کبھی پہنی نہیں ہوتی تو دقت پیش آتی ہے، ان کے لیے سہولت ہو جاتی ہے، لیکن علماء کو دکھا دی جائے، اس میں پاؤں کے اوپر کی ہڈی، وہ اس کے اوپر جوتے کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، اور دونوں ٹخنے بس۔ اگر کوئی اسٹائل سے جوتی بنائی جائے تو وہ درست ہے، پہن سکتے ہیں، اور ہوائی چپل بالکل درست ہے۔ اگر نماز عصر کے بعد طواف کریں تو پھر نفل کی ادائیگی کس وقت کریں؟ جی عصر کے بعد طواف کریں نا وہاں، تو ایسی صورت میں عصر کی نماز کے فوراً بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ایک اور طواف کر لیں، بیٹھے رہیں، ابھی مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھ لیں، واجب الطواف۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، حنفیوں کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں عصر کے بعد، فجر کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہاں تو جی سارے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے وہ شافعی حنبلی ہوتے ہیں،
ان کے یہاں جائز ہے. ہمارے ہاں عصر کے بعد فرض پڑھنے کے بعد، فجر کے فرض پڑھنے کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا تھوڑا سا انتظار کر لیں. اگر بالفرض وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو کرنے چلے گئے، کوئی بات نہیں، مغرب کے وقت میں آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے. آپ نے ہوٹل جانا چلے جائیں، واپس آ کر 2 رکعت پڑھ لی، وہیں حرم میں، مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لیں. ضروری نہیں کہ اسی جگہ، وہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے، وہ بھی فرض واجب نہیں ہے، وہ بھی سنت غیر مؤکدہ. یعنی پورے حرم میں، مسجد حرام میں کہیں بھی آپ کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کیا والدین کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے؟ جی اس کا جواب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب بھی کہ کوشش کریں قبرستان میں یا قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگیں. اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو قبلے کی طرف منہ کر لیں، قبر کی طرف منہ نہ کریں. احتیاط کر لیں، احتیاط کر لیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں اور قبر کی طرف منہ نہ کریں ہاتھ اٹھا کر. اور ویسے کھڑے ہو کر دعا مانگیں تو پھر ٹھیک ہے، قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ نیچے کیے ہوئے ہیں، آپ دعائیں مانگ لیں، اللہ ضرور قبول فرمائے گا. ایک صاحب نے کہا عمرے کی ادائیگی کے بعد عورتوں کو کتنے بال کاٹنے چاہیے؟ بالوں کاٹنے کا طریقہ. جی عمرے کی ادائیگی کے بعد عورت کو 1 انچ بال کٹوانے ہیں. عورت کی جو چٹیا یعنی گت لٹکی ہوئی ہے، پیچھے جو لٹکے ہوئے بال ہیں، تو اس کا کاٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب عمرہ کر کے فارغ ہو نا، طواف کر کے سعی کر کے فارغ ہوئے، صرف بال کٹوانے ہیں، تو سیدھے نائیوں والی دکان پہ چلے جائیں، مرد بھی عورت بھی. تو مرد اپنے سر کے بال کٹوا لیں، پھر وہ نائی کینچی دے دیتے ہیں مفت تھوڑی دیر کے لیے. وہ نائی سے کینچی لے لیں، باہر خاتون کھڑی ہوتی تو پورے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، صرف گت کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، باریک حصہ کونا، اس کو پہلے کاٹ دیں کینچی سے. پھر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا محرم ہو یا شوہر ہو، تو وہ بالوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور کوئی نہیں لگائے گا. تو باریک حصہ پہلے نوک سے کاٹ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا موٹا گت کا حصہ بچ گیا ہے، اس کو 1 دفعہ انگلی پہ لپیٹیں. یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ 1 دفعہ انگلی پہ لپیٹیں اور انگوٹھے سے پکڑ لیں اور پھر کینچی سے کاٹ لیں. وہ 1 انچ کٹیں گے. یہ جو میں نے کہا نا انگلی پہ لپیٹ لیں انگوٹھے سے، یہ اس لیے تاکہ زگ زیگ نہ بنے. اگر وہ آپ نے لٹکے بال کاٹے نا تو کہیں سے نیچے ہو جائیں گے، کہیں سے اوپر ہو جائیں گے، وہ عورتوں کو برے لگتے ہیں، پھر عورتیں اور زیادہ کاٹتی ہیں، وہ زیادہ کٹ جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 1 انچ بال کاٹنے ہیں، اکثر بال جو سر کے لٹکے ہوئے ہیں. اپنی فوت شدگان کی طرف سے عمرہ کیسے کریں؟ جی پہلے تو آپ اپنا عمرہ کر لیں جا کر، پھر اس کے بعد جب وہیں مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے احرام باندھ کے آ جائیں اور احرام باندھ کر ایک اور طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، سعی کر لیں، سر کے بال منڈا لیں، اس کا چاہے کئی رشتہ داروں کو ثواب پہنچا دیں، ہر ایک کو انشاءاللہ پورے عمرے کا ثواب ملے گا. یا زندہ کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، زندہ شخص کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے. بہت سے طلبہ جاتے ہیں، بیچارے شاگرد جاتے ہیں، بزرگ شاگرد ہو گئے، وہ کہتے ہیں استاد جی میں نے آپ کی طرف سے عمرہ بھی کر لیا ہے. بہت اچھا، ذخیرہ عبادت ہے. کیا مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بار بار ہو سکتا ہے. اس میں بھی حنفی مسلک اور شافعی مسلک کا تھوڑا سا اختلاف ہے. شوافی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص تھا بس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ، تنعیم ہے اصل میں اس کا نام نا، جگہ کا نام ہے تنعیم، اور اس کو مسجد بنائی گئی تو اس کا نام مسجد عائشہ رکھ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم وہاں جا کر احرام باندھ کر عمرہ کر لو، تو انہوں نے اپنا قضا عمرہ ادا کر لیا تھا. تو اب شوافی کہتے ہیں کہ وہ صرف حضرت عائشہ کے ساتھ خاص تھا اس جگہ تک، تو حنفی کہتے ہیں نہیں، یہ ہر ایک کے لیے. احناف کی جو دلیل ہے نا وہ بڑی اہم دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں حرم میں رہنے والا، مکے میں رہنے والا عمرے کے لیے احرام کہاں سے باندھے، یہ ایک سوال ہے، کہاں سے باندھے؟ تو ہم کہتے ہیں جو حد حرم ہے نا وہاں سے باندھ لے، حد حرم ہے وہاں سے باندھ لے بس. اب خانہ کعبہ کے جو حرم ہے نا دائیں بائیں حد جو اس کی ہے، اب مینا جو ہے نا وہ بھی حرم میں ہے، مزدلفہ بھی حرم میں ہے، لیکن عرفات حرم میں نہیں ہے، اچھا خاصا فاصلہ ہے. تو سب سے نزدیک ترین جو حرم کی حد ہے نا وہ یہ مسجد عائشہ ہے.
یہ نا بیضوی شکل کی ہے، حرم کی جو شکل ہے نا بیضوی ہے، انڈے کی شکل کی، ایک طرف سے چھوٹا ایک طرف سے ذرا چوڑا، اور نزدیک ترین جو حرم کی حد مسجد عائشہ ہے، اور سب سے دور والی جعرانہ ہے۔ جعرانہ کہتے ہیں بڑا عمرہ، اصل میں وہ جعرانہ کیا ہے، وہ بھی حد حرم ہے۔ تو احناف بھی کہتے ہیں حد حرم پہ جا کے احرام باندھ لیں اور عمرہ کر لیں بس۔ اس لیے اگر وہاں کے لوگ منع بھی کریں نا کہ جی عمرہ نہیں ہوتا یہ مسجد عائشہ سے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور آپ جا کر مسجد عائشہ سے عمرہ ادا کر لیں، آپ کو عمرہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حنفی حضرات کے نزدیک جائز ہے، انہوں نے اختلاف کی وجہ بھی بتا دی، دلائل کے اختلاف ہے۔ ایک صاحب نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد کسی کو بتانا نہیں چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا الٹا اثر نظر آئے گا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے باقاعدہ خوابوں کے بارے میں کہ اگر کوئی اچھا خواب نظر آئے تو پھر کسی کو نہیں بتانا چاہیے مگر الا لبیبا او حبیبا، یہ لفظ ہے حدیث کے جامع ترمذی میں، لبیبا عقل مند جس کو پتا ہو خوابوں کی تعبیر کا، حبیبا وہ آپ سے محبت بھی کرتا، اس کو آپ کے حالات کا بھی پتا ہو نا، پھر وہ بتائے گا۔ اس لیے خواب ہر ایک کو نہ بتائیں، خواب آ جائے اچھا خواب ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو بتائیں جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہو، بہت سے علماء جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے حالات جانتا ہے، پھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور اگر برا خواب ہو یعنی جس سے آپ خود پریشان ہیں تو بس اوقات پریشان کن جو خواب ہوتا ہے وہ اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی تعبیر جس سے تعلق ہو نا اس سے تعبیر پوچھ لینی چاہیے، ورنہ اگر دل نہ کرے نا وہ بیان کرنے کو، بعض خواب ہوتے ہیں ایسے بندہ کہتا ہے میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا، بیان نہیں کر سکتا، اچھا جی پریشان۔ ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادب سکھایا کہ آپ کروٹ بدل کر بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیں اور قل اعوذ برب الفلق یا تعوذ پڑھ کر اعوذ باللہ لا حول ولا قوت کوئی 3 بار پڑھ کر بائیں طرف کروٹ تھوک دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ نیچے کارپٹ بچھا ہوتا ہے کیسے تھوک دیں، میں ٹیشو پیپر لے لیں، سنت پر ہی عمل کرنا ہے نا، تو بائیں کروٹ پہ 3 مرتبہ تھوک کر سو جائیں۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پھر جامع ترمذی میں حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ اس برے خواب کا نقصان اس کو نہیں پہنچے گا، تو بات ختم ہو گئی۔ تو برا خواب کسی کو نہیں بتانا۔ اور ایک یہ مزے لینے کے لیے نا پہلے اس سے تعبیر پوچھ لی، پھر اس سے تعبیر پوچھ لی، پھر اس سے تعبیر پوچھ لی، یہ بڑا غلط کام ہے، اس سے انسان ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بس ایک سے پوچھ لیں پھر کسی سے نہ پوچھیں۔ جی اصل جی ہر کوئی نہیں، یہ فن ہے، باقاعدہ کتاب ہے اس کی، اصل میں یہ فن جو تعبیر رؤیا ہے نا، تعبیر رؤیا کہتے ہیں خواب کو، تو علم تعبیر رؤیا کے سب سے بڑے جو ماہر تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء علیہ السلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو خواب کی تعبیر کے ماہر تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ کس طرح قرآن مجید میں موجود نا، کس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے تعبیر مانگی، اس سے پہلے وہ 2 قیدی جو تھے وہ تعبیر پوچھ چکے ہوئے تھے، دونوں کی تعبیر سچی ثابت ہوئی، پھر بادشاہ کو خواب آیا، اس نے بہت سے پوچھا، کسی نے کچھ نہیں کہا ویسے آپ کی طبیعت میں کچھ گیس ویس ہو گئی ہوگی آپ کو، اس کی وجہ سے ایسا خواب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے پھر وہ خواب کی تعبیر بتائی، وہ 7 سال بعد اس کی تعبیر سمجھ میں آئی، پھر انہوں نے اس کو وزیر خزانہ بنا دیا تھا، ان کو بڑا عہدہ دیا۔ تو کہنے کا مقصد وہ بھی ماہر تھے اپنے زمانے کے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خوابوں کی تعبیر کے ماہر صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ علم منتقل ہوا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت اسماء آپ کی بیٹی کے پاس یہ علم منتقل ہوا، اور ان کے پاس بھی رہا لیکن ان کے پاس منتقل۔
پھر حضرت اسما سے ایک واسطے کے ساتھ یہ علم منتقل ہوا علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس، باقاعدہ یہ علم منتقل ہوا۔ علامہ ابن سیرین نے پھر کتاب لکھ دی تعبیر الرقیہ، اتنی موٹی کتاب ہے عربی میں، اب اس کو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا۔ تو اس میں خوابوں کی تعبیر کا پورا فن ہے جو ہمارے علماء کو بسا اوقات پڑھایا جاتا ہے، وہ فن ہے پورا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں آگ دیکھو تو یوں ہوتا ہے، سانپ دیکھو تو یوں ہوتا ہے، اور جناب یوں دیکھ لو تو یوں ہوتا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو کر آتے ہیں مجھے ہم نے سانپ دیکھا تھا، مجھے سانپ نے ڈس لیا، فلاں ہو گیا۔ حالانکہ اس میں بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تعبیر جو رؤیا تعبیر کا جو علم ہے اس میں بہت سی چیزوں کو، بس اوقات ایک ہی بندہ مختلف اوقات میں ایک جیسا خواب دیکھتا ہے، مطلب بالکل الگ الگ ہوتا ہے۔ علامہ ابن سیرین نے اسی کتاب میں لکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ خواب دیکھا کہ میری چرپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین نے کہا، میں نے کہا تم وہاں سے اپنی چرپائی اور اپنا سامان وامان وہاں سے نکال لو، جلدی سے جاؤ۔ اس نے نکالا، چھت گر گئی۔ خیر 6 مہینے کے بعد پھر اس بندے نے وہی خواب دیکھا، بالکل سیم۔ اس نے جناب فٹافٹ اٹھا، اپنا سارا سامان باہر نکلا، چرپائی بھی باہر نکالی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر آیا علامہ ابن سیرین کے پاس، کہنے لگے کہ وہ میں نے پھر ویسے خواب دیکھا ہے۔ کہنے کا اچھا، وہ جس جگہ چرپائی بچھی ہوئی تھی نا وہی کھودو، دیکھو کوئی چیز نکلتی۔ وہاں سے کھودا تو پرانا کوئی دفینہ کسی نے زیور شیور دبایا ہوا تھا، اس کو مل گیا۔ اب اس نے سوال کیا علامہ ابن سیرین سے، میں نے بالکل ایک جیسا خواب دیکھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو علامہ ابن سیرین نے کہا، جب تم پہلی دفعہ آئے تھے نا تو اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، تو گرمی کے موسم میں آگ دیکھنا بری چیز ہے، مجھے کیا پتا چھت گرنی۔ میں نے تو کہا تھا پتہ نہیں وہاں کیا ہونے والا، میں نے کہا چلو سامان ہمارا ٹالو، تو چھت گر گئی۔ اور جب تم دوبارہ آئے تھے نا اس وقت سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں آگ دیکھنا اچھی چیز ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، وہاں سے کھودو دیکھو کچھ مجھے کیا پتا کیا ملے گا۔ تو خواب کی تعبیر میں حالات کو، بندے کو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لبیباً او حبیباً، عقل مند کو اور محبت کرنے والے کو خواب بتائیں جو آپ کو جانتا ہو، آپ کے حالات کو، پھر وہ بہت اچھی تعبیر بتا سکے گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ ریاست کو دینا ہے یا پھر اپنے کسی عزیز کو دینا بہتر؟ ریاست سے مراد حکومت کو۔ آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لیتی ہی حکومت تھی، ڈنڈے کے زور سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی ہے منکرین زکوٰۃ سے، کوئی ایک رسی بھی اگر اونٹ کی کم دے گا نا میں اس سے بھی جنگ کروں گا، جنگ کی، کیونکہ منکرین زکوٰۃ نے کہا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، آپ کو نہیں دیں گے، بس ختم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا۔ تو اس وقت اموال ظاہرہ اور باطنہ یہ دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری آپ کا ایسٹس، ظاہری جو پیسہ نظر آتا ہے، ایک ہے باطنہ چھپا ہوا، چھپے ہوئے ایسٹس جو کسی کو پتہ نہیں۔ تو اس وقت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اموال ظاہرہ اور باطنہ یعنی ظاہری جو ایسٹس ہوتے تھے ان کی بھی، اور جو بندے کے پاس ذاتی ہوتے تھے خفیہ، وہ بھی، سب کی زکوٰۃ حکومت لیتی تھی، ریاست بیت المال میں جاتا تھا۔ کمال کا نظام تھا جی، غربت ختم کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ان کے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ، اس میں کوئی زکوٰۃ لینے والے نہیں کوئی رہا، یعنی بھوکا کوئی نہیں سوتا تھا۔ 200 درہم آج کل کے 80,000 روپیہ، یعنی ہر بندہ کم از کم 80,000 روپے کا مالک تھا، اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا تھا۔ روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، خالی بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، غربت صرف روٹی پوری کرنے سے اور لباس اور کپڑا مکمل کر لینے سے نہیں ختم ہوتی۔ سوچے 80,000 روپیہ ایک بندے کے پاس ہو تب وہ زکوٰۃ، وہ غنی کہلاتا ہے، مستحق نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کیفیت آ گئی۔ ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کیا اب بھی ہو سکتا ہے کہ پورا ملک ہو، اس میں کوئی غریب نہ ہو جس کو آپ زکوٰۃ دے سکیں؟
تو آپ کو غیر سیاسی بات سیاست عموماً مزاج نہیں ہے. جو حضرات عراق کی جنگ کویت اور عراق کی جنگ سے پہلے کویت کو جو لوگ جانتے ہیں، جو وہاں کام کرتے تھے، آئل کا فلاں کا پیٹرول وغیرہ، وہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ عراق کی کویت کی جنگ سے پہلے، جب عراق نے کویت کے کنووں پر حملہ کیا ہے، اس سے پہلے کویت کے اندر، پورے ملک کے اندر کسی شہری پر کوئی ایک ٹیکس نہیں تھا. اور لوکل کال سب سے پہلے یورپی ممالک کے بعد سب سے پہلے فری ہوئی ہے PTCL کال کویت کے اندر. اور یہ جس وقت عراق نے کویت پر حملہ کیا، اس وقت کویت کا شناختی کارڈ جس کے پاس ہوتا تھا نا، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا تھا. کویت کی زکوٰۃ ساری دنیا میں منتقل کی جاتی تھی، کویت کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عراق سے کویت پر کیوں حملہ کروایا گیا. آج جمعے میں بھی کہا، جب مسلمان مضبوط ہوتا ہے کافر ناراض ہوتا ہے، ختم کر اس کو، یہ کیوں سر اٹھاتا ہے، اس کو سر اٹھانے نہیں دیتا. یہ تو میں نے مسلمان ملک کی مثال دی، بالکل حالیہ. اگلی مثال موجودہ دینے لگا ہوں. اسکینڈینیوین ممالک میں ناروے، اس وقت جس شخص کے پاس شناختی کارڈ ہے نا، صرف شناختی کارڈ ہے ناروے کا، اور مسلمان ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. انہوں نے وہاں غربت ختم کر دی، اپنے ملک سے غربت ختم. آپ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ بچے پیدا نہ کرو، ہاں دو کافی. وہاں پتہ کیا ہو رہا ہے، ایک بچے کی پیدائش پہ 75,000 کراؤن اس بندے کو ملتے ہیں جس کے ہاں بچہ پیدا ہو، لڑکا یا لڑکی پیدا ہو. اور ان کی پارلیمنٹ میں جانے کی بھی توفیق ہوئی، نماز بھی وہاں پڑھی ظہر کی، وہاں میرا لیکچر بھی تھا پارلیمنٹ میں، خاص موضوع تھا. تو پارلیمنٹ کے اندر نا پہلے نارویجین میں لکھا ہے، نیچے انگریزی میں لکھا ہے، وی اور یعنی غربت کیسے ختم کی نا، وی آر فالو عمر ویلفیئر لا. کافر ملک کی پارلیمنٹ کی دیوار پر بڑا موٹا لکھا ہوا ہے، ہم نے حضرت عمر کے ویلفیئر قوانین پر عمل کرتے ہیں. غربت کا آج بھی غربت کا خاتمہ ہوا ہے نا. تو زکوٰۃ ریاست کو پاکستان کے اندر اس وقت رمضان کو جو زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے نا، زکوٰۃ جمع کرنے کا پاکستان میں جو نظام ہے نا، کمال کا صاف ستھرا نظام ہے، کمال کا. بیچ میں بندہ انوالو نہیں ہوتا، سیدھا مال سیدھا بیت المال کے اندر. میں بہت اچھی طرح مطالعہ کر، بہت اچھی طرح پاکستان سے بینکوں کے ذریعے زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے، بہترین نظام ہے، اور غریب تک پہنچانے کا بدترین نظام ہے. غریب تک پہنچانے کا بدترین نظام ہے. ابھی بھی اس نظام کو درست، جہاں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، جہاں موقع دیتا ہے، الحمدللہ. پہلے یہ ہوتا تھا مسجدوں میں نا، پنجاب میں بھی مسجدوں میں بھی اعلان، چیک آ گئے زکوٰۃ کے لے رہے. اب جو جائے گا کیا اس کا رہ جائے گا، بچے بھی کہیں گے زکوٰۃ کھاتا تھا ہمارا باپ. مسجد میں اعلان ہو رہا ہے زکوٰۃ کے چیک آ گئے لے گئے. الحمدللہ چند سال سے یہ جو پنجاب کی بنیادی زکوٰۃ کمیٹی ہے سرکاری، اس کا اللہ نے رکن بننے کی، انہوں نے بنا دیا رکن. وہ سرکاری عہدہ ہے اس وقت میرے پاس، میرے اوپر وہ صوبائی وزیر ہوتے ہیں اور سیکرٹری وغیرہ یہ ہوتے ہیں، اصول قوانین قانون سازی سب کے اوپر دستخط ہوتے ہیں میرے. تو وہاں اب الحمدللہ پورے پنجاب میں چیک ویک سارے ختم. اب موبائل پہ ایزی پیسہ وغیرہ نا، بس جس بندے کا موبائل ہوگا اس کے موبائل میں براہ راست پیسے جمع ہو جائیں گے زکوٰۃ کے، جو مستحق ہوگا. اگر میں چیک ختم، ضلعی کمیٹیاں، ڈویژنل کمیٹیاں، فلاں کمیٹیاں، رشوت، یہ وہ سب
اللہ کا شکر ہے اب ہر بندے کو پہنچ رہے ہیں، بر وقت پہنچ رہے ہیں. پہلے 3 مہینے لگ جاتے تھے زکوٰۃ کا پیسہ پہنچنے، لیکن ابھی بھی بہت اصلاح باقی ہے کہ اگر حقدار کو یہ پہنچ جائے تو آج بھی غربت ختم ہو سکتی ہے. تو انہوں نے پوچھا زکوٰۃ ریاست کو دینا بہتر ہے اپنے عزیز کو؟ تو ریاست کو تو دینی ہے جو وہ جبرن لے رہا ہے، لیکن جو اور زکوٰۃ ہے وہ اپنے عزیز کو دینا افضل ہے، رشتہ دار کو دینا افضل ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کسی عام غریب کو دینے سے اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے، 2 ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک رشتہ داری نبھانے کا، 2 ثواب ملیں گے. کمپنی والوں سے ایڈوانس لون لینا کیسا ہے؟ اگر موبائل میں بیلنس ختم ہو جائے کیا یہ سود ہے کہ نہیں؟ یہ جو فون کی بات کی ہے انہوں نے، موبائل فون کی نا، آپ موبائل فون سے جو ایڈوانس لیتے ہیں، میں نے بڑی اس پر الحمدللہ خوب تحقیق کر لی کہ موبائل فون کمپنی سے جو آپ ایڈوانس لیتے ہیں اس پر وہ کٹوتی کرتے ہیں. یہ وہی کٹوتی ہے کہ اگر کارڈ سے آپ پیسے بھریں گے اتنی ہی کٹوتی اسی پرسنٹیج سے وہ بھی کرتے ہیں. اس لیے سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے. ہاں البتہ اگر آپ اس میں کسی موبائل کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوائیں، پھر وہ آپ کو کہیں ہم آپ کو اتنے منٹ فالتو دیں گے، اتنے یوں کریں گے، وہ سارا سود ہے. اگر اکاؤنٹ کھولتے ہیں وہ سود ہے. تو یہ جو موبائل ایڈوانس لون لیتے ہیں، تھوڑا سا جو وہ لیتے ہیں اس پر جو کٹوتی وغیرہ ہوتی وہ سود نہیں ہے. یہ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آج کل نا، یہ بینک والے کہتے ہیں کہ اے ٹی ایم کارڈ سے اگر آپ اے ٹی ایم کارڈ سے فلاں جگہ سے خریداری کریں تو آپ کو اتنے 10% چھوٹ ملے گی، فلاں ملے گا. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو یہ رعایت ہے صرف اس کارڈ کو استعمال کرنے کی وجہ سے تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے، اور اگر وہ اس کو بینک والے وصول کرتے ہوں اس میں سے تو ایسی صورت میں پھر وہ سود بن جائے گا. تو ایسی صورت کے اندر عام طور پر بینکوں سے جو معلوم کیا اسلامی بینکوں سے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان سے کچھ نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، صرف یہ کہ آپ وہاں جا کر کارڈ استعمال کریں گے تو ایسی صورت کے اندر اتنا ڈسکاؤنٹ وہ کمپنی والے دیں گے، اتنا ڈسکاؤنٹ وہ کمپنی والے دیں گے، صرف اس لیے کہ آپ وہاں جا کر خریدیں بس. ایک سامنے کا کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا منع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن کے لیے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں سے بات بند کی. جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے اس طرح ناراض نہ ہو کہ 3 راتیں گزر جائیں اور وہ اس سے بات نہ کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر 50 دن تک 50 راتوں تک 3 صحابہ سے بات نہیں کی تھی جو پیچھے رہ گئے تھے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 راتوں تک ان سے بات نہیں کی تھی. پھر آگے مزے کی بات بھی تو ہے نا، پھر اللہ نے 50 راتوں کے بعد سورہ توبہ میں ان صحابہ کی توبہ نازل کی، پھر ان کو اعزاز بھی بہت بڑا ملا. اس سے علماء محدثین مشائخ یہ اصول نکالتے ہیں کہ ذاتی اغراض کی وجہ سے کسی سے ناراض ہو کر 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں، اور اگر اصلاح کے لیے ہو تو جائز ہے، اصلاح کے لیے ہو تو جائز ہے. لیکن یہ کہ جی میں اپنی بیوی سے 6 مہینے ہو گئے بات نہیں کرتا، وہ اصلاح نہیں ہے، وہ تو لڑائی ہے، بے فائدہ ہے. مجھے میں بیٹے سے مولانا کیا بتاؤں آپ کو، 1 سال ہو گیا میں نے بیٹے سے بات ہی نہیں کی، شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اللہ کے بندے نہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، کیونکہ اس میں اصلاح نہیں ہو رہی نا. اور یہ جو بیوی سے بات نہ کرنا، بیٹے سے بات نہ کرنا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ نا رنگ ہوتا ہے نا، رنگ اکھاڑا جس میں کشتی لڑتے ہیں، 2 پہلوان کشتی لڑتے ہیں نا. جب باکسنگ کھیلنی ہو تو 2 بندے ہوں گے نا، اور اگر یہ ایک بندہ ہو اکھاڑے کے اندر تو کشتی لڑے گا نا انشاءاللہ. ایک بندہ اکیلا مکے مارے گا، کس کو مارے گا؟
اس لیے بیوی سے بات بند کر دی نا تو آپ اکھاڑے میں اکیلے ہیں، اصلاح نہیں ہوگی، کشتی نہیں ہوگی۔ بچہ آئے اس سے بائی کاٹ کر دیا، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا، بیٹے کو بیٹی کو بات ہی نہیں کر رہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اکھاڑے میں صرف کون ہوگا؟ آپ لڑ لیں کشتی جتنی لڑنی ہے، اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کے لیے یہی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن ایک اکھاڑے کے اندر، ایک گھر کے اندر بات چیت وغیرہ چلتی رہے، پھر انشاءاللہ اصلاح ممکن ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ عصری تعلیم کے لیے ادارہ کھولنے کا ارادہ ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہوگی، پڑھانے والے اور پڑھنے والے بھی خواتین اور مرد ہوں گے، رہنمائی فرمائیں۔ جی، عصری تعلیم کا ادارہ آپ کھولیں، اور الحمدللہ اب یہ شعور پیدا ہو گیا یونیورسٹیز کے اندر کہ لڑکوں کو الگ پڑھایا جائے، لڑکیوں کی الگ کلاسیں ہوں۔ اب یہ بڑی اچھی یونیورسٹیوں میں الحمدللہ یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے، اور یہ صرف آپ کے اندر سوچ پیدا نہیں ہوئی، اس وقت تازہ صورتحال یہ ہے کہ جاپان کے اندر جو طویل گاڑیاں چلتی ہیں نا، 2 گھنٹے کی ہے بھی وہاں تیز رفتار ہے ماشاءاللہ، تو جو لمبی گاڑیاں چلتی ہیں 2 3 گھنٹے، اس میں خواتین کی الگ بوگی بنا دی گئی ہے جاپان کے اندر اس وقت۔ اور کہا کیا وہی حالات کی وجہ سے کہ 3 گھنٹے کی بوگیاں ہوتی تھی، لڑکے لڑکیاں سارے۔ اب انہوں نے کہا کہ جس کا دل چاہے وہ خواتین کی بوگی میں بیٹھ جائے، کٹھے بیٹھنا چاہتے کٹھے بیٹھ جائے۔ تو اب غیر مسلموں کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ الگ الگ پتہ نہیں کیا ہے مولانا، ایک آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی پیڑا ہے۔ بڑے اچھے پڑھے لکھے صاحب تھے، یعنی کہ آپ کی ذہنی کیفیت ہے ایسی، لڑکے الگ لڑکیاں الگ۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ہم دونوں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، کہیں وہ مسافر تھے وہ بھی، تو بات چیت ہوتی رہی، تو انہوں نے یہی کہا کہ مولانا آپ کے دماغ کا کیڑا ہے بس۔ اللہ کی شان ہے، ایئرپورٹ پہ اترے نا، ایئرپورٹ پہ اترے تو سامان لینے میں بھی تھوڑا سا وقت گزرنا تھا، تو میں نے کہا میں نے واش روم جانا ہے، ذرا میرے ساتھ چلیں گے ذرا؟ کہنے لگا آ جائیں۔ تو میں جان بوجھ کر دیکھ رہا ہوں کہ وہاں عورت کا نشان بنا ہوا ہے، میں جان بوجھ کر نا وہ لیڈیز والے میں جانے کے لیے تیار ہوا۔ یہ جینٹس کا یہ ہے، میں نے کہا یہ آپ کے دماغ کا کیڑا ہے۔ اس کے بعد اس بندے نے اس موضوع پر بات نہیں کی میرے سے۔ ہاں، یہاں اپنی مرضی نظر آتی ہے نا، یہاں اپنے مسائل نظر آتے ہیں، وہاں جینٹس کے لیے الگ باتھ روم، لیڈیز کے لیے الگ باتھ روم، اور مجھے نہیں جانے دیا وہاں لیڈیز کے باتھ روم میں۔ حالانکہ کیا ہے، ویسے سیم باتھ روم، کوئی فرق نہیں، وہی چیزیں وہاں وہی چیزیں وہاں، کیوں فرق کیا؟ آپ کے دماغ کے اندر بھی کوئی کیڑا ہے، اور وہی کیڑا ہمیں اسلام نے سمجھایا ہے، وہی کیڑا اسلام نے سمجھایا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے ایئرپورٹ سے باہر جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، کہ لمبی چھوٹی تقریر کی ضرورت نہیں پیش آئی الحمدللہ، کیونکہ اس نے مجھے لیڈیز باتھ روم جانے سے منع کر دیا۔ پھر ایسے لوگوں کو اسی طرح سمجھانا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے آیتیں حدیثیں مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا جسے رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے کہ میرا مہینہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، کوئی ایسی حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اگر رمضان کے بارے میں کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، ٹھیک ہے یہ مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے بارے میں ابھی میری نظر سے کوئی روایت نہیں گزری کہ کہا ہو کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اگر کوئی روایت کوئی حدیث مل جائے تو یقیناً یہ بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ کہتے ہی نہیں تھے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ سورہ واقعہ، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورۃ النجم، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کچھ نہیں بولتے تھے مگر وہ جو اللہ وحی کرتا تھا۔ کسی بھی سنت کے بارے میں بتائیں کہ یہ سنت ہے یہ حدیث ہے، ناف نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث بتا دیں۔ جی
ہاں بس وہ اختلافی مسائل ہے نا، ان میں مزہ بہت آتا ہے. ہاتھ اوپر باندھے، ناف کے نیچے باندھے. اب یہ دونوں حدیثیں ہم وہاں جامع شفیہ میں ابھی پچھلے ہفتے یہ سبق گزرا تو وہاں پوری بات بتائی کہ فلاں فلاں کتاب میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے اور فلاں فلاں کتاب میں سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے. بس پیٹ پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے، ناف کے نیچے. اور یہ سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، یعنی کوئی بھی بندہ سینے پہ ہاتھ، مرد سینے پہ ہاتھ باندھنے نماز اس کی ہو جائے گی، ناف کے نیچے باندھنے تو بھی ہو جائے گی. اور ہاتھ باندھنا بھی سنت غیر مؤکدہ. امام مالک رحمہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، فرض نماز میں ہاتھ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مالکی حضرات ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ باندھنا سنت نہیں. اس لیے احادیث جہاں موجود ہو نا وہاں دونوں حق پر ہیں. اس لیے سینے پر ہاتھ باندھنے والے بھی حق پر ہیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے بھی حق پر ہیں، اور ہاتھوں کو نہ باندھنے والے مالکیہ وہ بھی کیا ہے، حق پر ہے. کب؟ یہ نہیں ہے سب حق پر ہے ویسے ہی کام کرنا. جس کے پاس قرآن اور حدیث میں سے کوئی دلیل ہو وہ حق پر ہے. ہم اس کو باطل نہیں کہیں گے، غلط نہیں کہیں گے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، ایک صاحب نے کہا کہ کچھ حضرات اونچی آواز سے ذکر کرواتے ہیں، کچھ آہستہ آواز سے. جی دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے. صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کیا فرق ہے؟ جی صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو، کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو. بعض لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے مولانا یہ آپ سائز کیوں بتاتے ہیں، بڑا چھوٹا گناہ گناہ ہوتا ہے، یہ آپ سائز کیوں بتاتے ہیں، بڑا گناہ چھوٹا گناہ؟ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھیے گا. یہ سائز علماء نے نہیں بتایا، یہ اللہ نے قرآن میں بتایا. یہ تقسیم اللہ نے قرآن میں کی ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم گناہ کبیرہ سے رکو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے. وضو کرنے سے معاف، نماز پڑھنے سے معاف، صدقہ کرنے سے معاف. لیکن گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اس کی 100 گناہوں کی ایک فہرست قرآن و سنت کی روشنی میں بنائی ہوئی ہے. وہ کسی صاحب کو چاہیے تو ان سے لے لیجیے گا. تو 100 گناہ کبیرہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے. تو یہ تقسیم خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ایک صاحب نے کہا مولانا 1 سال سے میں وظیفہ کر رہا ہوں، کوئی خاص اثر محسوس نہیں ہوتا، تو یقین نہیں ہوتا، کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے وظیفہ بتایا ہو اس سے پوچھ لیجیے، اس سے پوچھ لیجیے. نہ ہو تو اس کے بارے میں الگ سے ملاقات کر لیجیے. یہ جو ہوتا ہے نا وظیفے کے اثرات، بعض لوگوں کو اثرات بھی معلوم نہیں ہوتے، ان کو بتانے پڑتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا اثرات ہوئے. بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اثر ہو جاتا پتہ ہی نہیں ہوتا. کیسے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ ملفوظ لکھا جو سنانے لگا. بعض لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ ایک نواب صاحب کے کمرے میں سانپ گھس آیا. تو نواب جو ان کی اہلیہ تھی نواب صاحب کی، وہ بھی پاس پلنگ پہ لیٹی ہوئی تھی. سانپ نکل آئے تو نواب صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے، بستر سے چلانے لگے، ارے کوئی مرد ہے، ارے کوئی مرد ہے، سانپ گھس آیا، مارو. چیخ چیخ کر رات کے وقت میں ملازم کو بلا رہے تھے. تو اتنے میں بیوی نے کہا حضرت آپ بھی تو مرد ہیں. تو انہوں نے کہا، فوراً ان کو خیال آیا، انہوں نے لاٹھی اٹھائی، ہمارا سانپ مر گیا. پھر اس کے بعد بیوی کو کہا بڑے اچھے وقت میں یاد دلایا. تو بعض لوگوں کو وظیفے کا اثر باقاعدہ بتانا بھی پڑتا ہے کہ ہو گیا اثر، ہو گیا اثر. جیسے ایک صاحب تھے، ان کو کہا قرآن مجید کی آیت پڑھ کر بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے. اب وہ آیت اور ترجمہ سننے کے بعد فوراً وہ صاحب گرم ہو گئے، کہنے لگے مجھ پر تو نماز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مجھے تو نماز نے بے حیائیوں برائیوں سے نہیں روکا. وہ اس وقت اثر کی نماز پڑھ کر آئے تھے میرے پاس. تو میں نے فوراً عرض کیا ان سے، میں نے کہا اچھا آپ ابھی کون سی نماز پڑھ کر آئے؟ کہنا اثر کی. میں نے کہا پھر اثر کی نماز پڑھنے کے دوران آپ نے کون کون سے بے حیائی اور برائی کے کام کیے؟ کہنا نعوذ باللہ، میں نے بالکل کوئی نہیں کیا. میں نے کہا پھر نماز نے روک لیا نا. سچے اللہ نے کہا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا کہ جب تم نماز پڑھو گے اللہ بے حیائی اور برائیوں سے روک لے گا. ہاں تو جتنی دیر بندہ نماز وضو کر کے مسجد آنا جانا اس سب میں بے حیائیوں برائیوں سے رک جاتا ہے نا، ایسا صوفی بنا ہوا ہوتا ہے اس وقت. تو
اس وقت رک گیا نا، یہی کیفیت ذرا تھوڑی سی اور ذرا لمبی ہو جائے تو باقی وقت میں بھی انشاءاللہ 2 نمازوں کے درمیان بھی رکا رہے گا. لیکن نماز اثر کرتی ہے، وظیفہ بھی اثر کرتا ہے. ایک اور تھے صحابہ، ان کو اسی طرح نا یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کیا اس سے اثر ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. تو ان صاحب نے نا، ان بزرگ نے ایک گالی سی نکال کے نا اس بندے کو گالی دے دی. وہ گرم ہو گئے، بہت گرم ہو گئے. پہلے میں نے آپ سے ذکر کے بارے میں سوال کیا تھا، ذکر کا کیا اثر ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ایسے کام کا لوگ. تو میں نے تو حضرت نے کہا میں نے بھی ایک لفظ کا ذکر ہی کیا ہے، آپ پر تو بڑا اثر ہوا. وہ اثر کو سمجھنا ہے نا کیا ہوتا ہے. وہ اس کا مطلب اس کو آتا تھا، اصل میں اس گالی کا مطلب اس کو آتا تھا، اس لیے وہ بڑا گرم ہو گیا تھا. اور اگر اللہ کا مطلب آتا ہو تو پھر اس کا بھی اثر ہوگا کہ منہ سے کیا نکالا، کس کا نام نکالا. ہاں اثر ہوگا انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کے پینشن والد کو وفات کے بعد ملی اور باقی رقم رشتہ داروں کو ادھار پہ دیا ہوا ہے. اس وقت سے یہ الگ سے پوچھ لیجیے پھر جواب دے دوں گا. ایک صاحب کو کوئی حدیث، اگر ایک آدمی بھی مسجد میں موجود ہے جس نے باجماعت نماز پڑھی ہو، نئے آنے والے نمازی کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا؟ جی، اصل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کسی مسجد کے اندر ہونا، یہ کفایہ کہلاتا ہے. یعنی اگر چند لوگوں نے نماز پڑھ لی نا، باقی کے ذمے سے وہ جماعت کی جو ذمہ داری ہے وہ ساقط ہو جاتی. یعنی اس مسجد کے اندر محلے میں سے کسی نے بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی نا، جماعت کی نماز ہی نہیں ہوئی، پورے محلے والے گناہ گار ہوں گے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اگر سجدے میں یا رکوع میں تحیات پڑھنا شروع کر دیں، نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو لیکن دل میں تکبر کی نیت نہ ہو کہ یہ جائز ہے، یہ امام شافعی کے نزدیک ہے کہ اگر دل میں تکبر نہ ہو تو شلوار نیچے لٹکانا جائز ہے. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ دل میں نہ بھی ہو تکبر تب بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا مکروہ تحریمی ہے. مزاح کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ خود بخود آتا ہے، کسی وجہ سے آتا ہے، قدرتی چیزیں مصنوعی. جی، مزاح کہتے ہیں خوش طبعی کو. دھوکہ نہ ہو، دھوکہ، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی کی تذلیل مقصود نہ ہو تو مزاح جائز ہے. مزاح جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاح فرماتے تھے. جمعے کی دوسری اذان ہو جائے سنت پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جمعے کی نماز کے بعد جی جمعے کی اذان شروع ہو جائے تو سنتیں نہ پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو کوئی نماز اور کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے. ممبر پر بیٹھ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اذان ہے نا، اذان یہ جمعے کے خطبے والی، عربی خطبے والی اذان، اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پوری مسجد میں الحمدللہ کوئی جواب نہیں دیتا، کیونکہ کئی دفعہ سمجھایا الحمدللہ تو اللہ کا شکر، سب کو بات معلوم ہے. تو جب خطبے کی اذان ہو رہی ہوتی تو مسجد میں کوئی جواب نہیں دیتا اس اذان کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو کوئی کلام نہیں کرنا اور کوئی بات بھی نہ کرے، کوئی نماز بھی نہ پڑھے. ہاں اگر پڑھنی شروع کی ہوئی ہو نا تو اگر 1 رکعت پڑھی تو دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، اور اگر 3 پڑھ لیے تو اسی صورت میں چوتھی ملا کر سلام پھیر دیں، پھر پوری ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.